اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ وہ دن ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت جنت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے اللہ کے بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور عورتوں کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، اللہ کی یاد میں رہا جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن صدقہ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقہ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا وہ پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، جو عطر لگائیں، سرما اور ماما سے زینت حاصل کریں۔ عید کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی، پس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں منا لے، اس کی کوئی عید نہیں ہوتی۔ عید کا دن شکرانے کا دن ہے، قناعت اور استغنا کا تاج پہنے اور اپنی قبر کی مٹی کو یاد رکھے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عذاب رمضان میں مردوں کے اوپر سے ہٹا لیتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ رب العزت رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اور جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے آزاد کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف سارے رمضان کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم تک پہنچا دی۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں گم ہو کر ایسے بے توجہی نہیں برتنی چاہیے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ایسے ہمیں رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کی نیکیوں اور گناہوں کو لکھتے ہیں،
ایسے ہی آپ بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اچھے اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنے چاہیے تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہے جو ہم لوگوں کو بنانی چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غمی میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم امین موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ بعض اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ درست نہیں۔ عید کا دن نشاط و سرور، فرحت و خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں کی بارش ہوئی، تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو ذکر الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مومنین کی جماعتوں، اپنے رب کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اس لیے اس دن کو انعام و کرام کا دن کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے، جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے ان پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، لیکن عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ سورج بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، جب تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور مردوں کو عید کے آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اگر رمضان میں اس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ پورا مہینہ نہ تو اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی گرمی کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو ہٹا لیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر لیے گئے، تو وہ مردہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے، عذاب میں وہ لوگ پھر سے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں فوت ہو جاتا ہے
تو اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرط یہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4، 6 مہینے سزا ہو گئی، بس اب ان کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، پھر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے، مثلا کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، تو جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو نہیں مانتا تھا، کفر و شرک کا مرتکب ہوا، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیاطین کو قید سے آزاد کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے وہ رمضان کے ختم ہوتے ہی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو دوبارہ سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں پروردگار عالم سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک، جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔